یرمیہ نبی کا صحیفہ 7واں باب۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہہ، اے یہودا کے سب لوگوں جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے اعمال درست کرو تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا۔ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے اعمال سراسر درست کرو، اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسائے میں پورا انصاف کرو، اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو، اور اس مکان میں بے گناہ کا خون نہ بہاؤ اور غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو، تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا۔ دیکھو، تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں بھروسہ کرتے ہو۔ کیا تم چوری کرو گے، خون کرو گے، زنا کاری کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاؤ گے اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کرو گے؟ اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو۔ کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا؟ دیکھ، خداوند فرماتا ہے، میں نے خود یہ دیکھا ہے۔ بس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلا میں تھا، جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا تھا، اور دیکھو کہ میں نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اس سے کیا کیا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اب چونکہ تو نے یہ سب کام کیے، میں نے بر وقت تم کو کہا اور تاکید کی پر تم نے نہ سنا، اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا۔ اس لیے میں اس گھر سے جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس پر تمہارا اعتماد ہے، اور اس مکان سے جسے میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا، وہی کروں گا جو میں نے سیلا سے کیا ہے، اور میں تم کو اپنے حضور سے نکال دوں گا، جس طرح تمہاری ساری برادری افرائیم کی کل نسل کو نکال دیا ہے۔ پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں، تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غضبناک کریں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا وہ مجھی کو غضبناک کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی ہی روح سیاہی کے لیے نہیں کرتے؟ اسی واسطے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میرا قہر و غضب اس مکان پر اور انسان اور حیوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا، اور وہ بھڑکے گا اور بجھے گا نہیں۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے ذبیحوں پر اپنی سوختنی قربانیاں بھی بڑھاؤ اور گوشت کھاؤ، کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا، ان کو سوختنی قربانی اور ذبیحہ کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ لیکن انہوں نے نہ سنا، نہ کان لگایا، بلکہ اپنی مصلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے۔ جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے
تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا، میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا، لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، بلکہ اپنی گردن سخت کی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی۔ تو یہ سب باتیں ان سے کہے گا، لیکن وہ تیری نہ سنیں گے۔ تو ان کو بلائے گا، لیکن وہ تجھے جواب نہ دیں گے۔ پس تو ان سے کہہ دے کہ یہ وہ قوم ہے جو خداوند اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی، سچائی نیست ہو گئی اور ان کے منہ سے جاتی رہی۔ اپنے بال کاٹ کر پھینک دے اور پہاڑوں پر جا کر نوحہ کر، کیونکہ خداوند نے ان لوگوں کو جن پر اس کا قہر ہے رد اور ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ بنی یہودا نے میری نظر میں برائی کی۔ خداوند فرماتا ہے، انہوں نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروہات رکھی تاکہ اسے ناپاک کریں، اور انہوں نے توفت کے اونچے مقام بنی حنون کی وادی میں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں جلائیں، جس کا میں نے حکم نہیں دیا اور میرے دل میں اس کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ یہ نہ توفت کہلائے گی نہ بنی حنون کی وادی، بلکہ وادی قتل، اور جگہ نہ ہونے کے سبب سے توفت میں دفن کریں گے۔ اور اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا۔ تب میں یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کروں گا، کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 8واں باب۔ خداوند فرماتا ہے کہ اس وقت وہ یہودا کے بادشاہوں اور اس کے سرداروں اور کاہنوں اور نبیوں اور یروشلم کے باشندوں کی ہڈیاں ان کی قبروں سے نکال لائیں گے، اور ان کو سورج اور چاند اور تمام اجرام فلک کے سامنے، جن کو وہ دوست رکھتے اور جن کی خدمت و پیروی کرتے تھے، جن سے وہ صلاح لیتے تھے اور جن کو سجدہ کرتے تھے، بچھائیں گے۔ وہ نہ جمع کی جائیں گی نہ دفن ہوں گی، بلکہ روئے زمین پر کھاد بنیں گی۔ اور وہ سب لوگ جو اس برے گھرانے میں سے باقی بچ رہیں گے، ان سب مکانوں میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں، موت کو زندگی سے زیادہ چاہیں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ میں نے کان لگایا اور سنا، ان کی باتیں ٹھیک نہیں۔ کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا۔ ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے، جس طرح گھوڑا لڑائی میں سرپٹ دوڑتا ہے۔ ہاں، ہوائی لقلق اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے، اور کمری اور ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے۔ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے؟ لیکن دیکھ، لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی، دانش مند شرمندہ ہوئے، وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے۔ دیکھ، انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا، ان میں کیسی دانائی ہے۔ پس میں ان کی بیویاں اوروں کو اور ان کے کھیت ان کو دوں گا جو ان پر قابض ہوں گے، کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی ہیں، اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے، اور وہ میری بنت قوم کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ وہ لجائے تک نہیں، اس واسطے
وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔ خداوند فرماتا ہے جب ان کو سزا ملے گی تو وہ پست ہو جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کو بالکل فنا کروں گا، نہ طاق میں انگور لگیں گے اور نہ انجیر کے درخت میں انجیر، بلکہ پتے بھی سوکھ جائیں گے، اور جو کچھ میں نے ان کو دیا جاتا رہے گا۔ ہم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ آؤ اکٹھے ہو کر محکم شہروں میں بھاگ چلیں اور وہاں چپ ہو رہے، کیونکہ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو چپ کرایا اور ہم کو اندرائن کا پانی پینے کو دیا ہے، اس لیے کہ ہم خداوند کے گنہگار ہیں۔ سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت، اس کے گھوڑوں کے فرانے کی آواز دان سے سنائی دیتی ہے، اس کے جنگی گھوڑوں کے ہن ہن آنے کی آواز سے تمام زمین کانپ گئی، کیونکہ وہ آ پہنچے ہیں، اور زمین کو اور سب کچھ جو اس میں ہے اور شہروں کو بھی اس کے باشندوں سمیت کھا جائیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان سانپ اور افعی بھیجوں گا جن پر منتر کارگر نہ ہوگا، اور وہ تم کو کاٹیں گے۔ کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ دیکھ میری بنت قوم کے نالے کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ کیا خداوند سیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے، اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوں، میں کڑتا رہتا ہوں۔ حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روغنے بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ یرمیہ نبی کا صحیفہ 9واں باب۔ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا، تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا، کیونکہ وہ سب بدکار اور دغاباز جماعت ہے۔ وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں۔ وہ ملک میں زوراور ہو گئے ہیں، لیکن راستے کے لیے نہیں، کیونکہ وہ برائی سے برائی تک بڑھتے جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے ہر ایک اپنے ہمسائے سے ہوشیار رہے، اور تم کسی بھائی پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ ہر ایک بھائی دغابازی سے دوسرے کی جگہ لے لے گا، اور ہر ایک ہمسایہ غیبت کرتا پھرے گا، اور ہر ایک اپنے ہمسائے کو فریب دے گا اور سچ نہ بولے گا۔ انہوں نے اپنی زبان کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے اور بدکرداری میں جام فشانی کرتے ہیں۔ تیرا مسکن فریب کے درمیان ہے۔ خداوند فرماتا ہے فریب ہی سے وہ مجھ کو جاننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو پگھلا ڈالوں گا اور ان کو آزماؤں گا، کیونکہ اپنی بنت قوم سے اور کیا کروں؟ ان کی زبان مہلک تیر ہے، اس سے دغا کی باتیں نکلتی ہیں۔ اپنے ہمسائے کو منہ سے تو سلام کہتے ہیں، پر باطن میں اس کی گھات میں بیٹھتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے ان کو سزا نہ دوں گا؟ کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ میں پہاڑوں کے لیے گرے وزاری اور بیابان کی چراگاہوں کے لیے نوحہ کروں گا، کیونکہ وہ یہاں تک جل گئیں کہ کوئی ان میں قدم نہیں رکھتا۔ چوپایوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، ہوا کے پرندے اور مویشی بھاگ گئے، وہ چلے گئے۔ میں یروشلم کو کھنڈر اور گیدڑوں کا مسکن بنا دوں گا، اور یہودا کے شہروں کو ایسا ویران کروں گا کہ کوئی باشندہ نہ رہے گا۔ صاحب حکمت آدمی کون ہے کہ اسے سمجھے، اور وہ جس سے خداوند کے منہ نے فرمایا کہ اس بات کا اعلان کرے
کہ یہ سرزمین کس لیے ویران ہوئی اور بیابان کی مانند جل گئی کہ کوئی اس میں قدم نہیں رکھتا. اور خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ انہوں نے میری شریعت کو جو میں نے ان کے آگے رکھی تھی ترک کر دیا اور میری آواز کو نہ سنا اور اس کے مطابق نہ چلے، بلکہ انہوں نے اپنی ہٹی دلوں کی اور بالیم کی پیروی کی جس کی ان کے باپ دادا نے ان کو تعلیم دی تھی. اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان لوگوں کو ناگدو نہ کھلاؤں گا اور ان درائن کا پانی پلاؤں گا، اور ان کو ان قوموں میں جن کو نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے تتر بتر کروں گا، اور تلوار ان کے پیچھے بھیج کر ان کو نابود کر ڈالوں گا. رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سوچو اور ماتم کرنے والی عورتوں کو بلاؤ کہ آئیں، اور ماہر عورتوں کو بلوا بھیجو کہ وہ بھی آئیں اور جلدی کریں اور ہمارے لیے نوحہ اٹھائیں تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہماری پلکوں سے سیلاب اشک بہہ نکلے. یقیناً سیون سے نوحہ کی آواز سنائی دیتی ہے، ہم کیسے غارت ہوئے، ہم سخت رسوا ہوئے کیونکہ ہم وطن سے آوارہ ہوئے اور ہمارے گھر گرا دیے گئے. اے عورتوں، خداوند کا کلام سنو اور تمہارے کان اس کے منہ کی بات قبول کریں، اور تم اپنی بیٹیوں کو نوحہ گری اور اپنی پڑوسنوں کو مرثیہ خوانی سکھاؤ، کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے اور ہمارے قصروں میں گھس بیٹھی ہے تاکہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو کاٹ ڈالے. کہہ دے خداوند یوں فرماتا ہے کہ آدمیوں کی لاشیں میدان میں کھاد کی طرح گریں گی اور اس مٹھی بھر کی مانند ہوں گی جو فصل کاٹنے والے کے پیچھے رہ جائے جسے کوئی جمع نہیں کرتا. خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے. خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے جب میں سب مختونوں کو نامختونوں کے طور پر سزا دوں گا. مصر اور یہودا اور ادوم اور بنی یمون اور مواب کو اور ان سب کو جو گاؤدم داڑھی رکھتے ہیں، جو بیابان کے باشندے ہیں، کیونکہ یہ سب قومیں نامختون ہیں اور اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے. یرمیہ نبی کا صحیفہ 10واں باب. اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو. خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراسان نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراسان ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں. چنانچہ کوئی جنگل میں کلہاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑئی کے ہاتھ کا کام ہے، وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے. وہ کھجور کی مانند مخروطی ستون ہیں پر بولتے نہیں، ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے. ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا. اے خداوند، تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے. اے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ یقیناً یہ تجھ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں، مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں. بتوں کی تعلیم کیا، وہ تو لکڑی ہے. ترسیس سے چاندی کا پیٹا ہوا پتر اور وفاز سے سونا آتا ہے جو کاریگر کی کاریگری اور سونار کی دستکاری ہے.
ان کا لباس نیلا اور ارغوانی ہے، اور یہ سب کچھ ماہر استادوں کی دستکاری ہے، لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے۔ اس کے قہر سے زمین تھر تھر آتی ہے، اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے۔ اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا، اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے، اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے۔ وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے، اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے، ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں۔ وہ باطل فعل فریب ہے، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گے۔ یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اور اسرائیل اس کی میراث کا عصا ہے۔ رب الافواج اس کا نام ہے۔ اے محاصرہ میں رہنے والی، زمین پر سے اپنی گٹھری اٹھا لی، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس ملک کے باشندوں کو اب کی بار گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دوں گا، اور ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ جان لیں۔ ہائے میری خستگی، میرا زخم دردناک ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً مجھے یہ دکھ برداشت کرنا ہے۔ میرا خیمہ غارت کیا گیا، اور میری سب تنابیں توڑ دی گئیں۔ میرے بچے میرے پاس سے چلے گئے، اور وہ ہیں نہیں۔ اب کوئی نہ رہا جو میرا خیمہ کھڑا کرے اور میرے پردے لگائے، کیونکہ چرواہے حیوان بن گئے اور خداوند کے طالب نہ ہوئے، اس لیے وہ کامیاب نہ ہوئے، اور ان کے سب گلے تتر بتر ہو گئے۔ دیکھ، شمال کے ملک سے بڑے غوغا اور ہنگامے کی آواز آتی ہے، تاکہ یہودا کے شہروں کو اجاڑ کر گیدڑوں کا مسکن بنائے۔ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اے خداوند، مجھے تنبیہ کر، پر اندازے سے، اپنے قہر سے نہیں، نہ ہو کہ تو مجھے نابود کر دے۔ اے خداوند، ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی اور ان گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا قہر انڈیل دے، کیونکہ وہ یعقوب کو کھا گئے، اسے نگل گئے اور چٹ کر گئے، اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا۔